کہانی کا عنوان مصلحتیں قسط نمبر 2۔ زرگم کچن میں کھڑا چائے بنا رہا تھا جب باہر والے دروازے پر دستک ہوئی۔ اس کے چھوٹے بھائی احمد نے ہی دروازہ کھولا تھا۔ وہ کچن کے دروازے میں ہی کھڑا دیکھ رہا تھا۔ عالیہ کو دیکھ کر وہ فوراً کچن کے دروازے سے ہٹا تھا۔ یا اللہ میری حفاظت فرمانا۔ اس نے انگلی ہونٹوں پر رکھ کر کچن کی کھڑکی سے اس کے تاثرات سے اس کا کوٹ جانچنے کی کوشش کی تھی۔ احمد تمہارے بھائی کدھر ہیں؟ اس نے صحن میں کھڑے ہو کر ہی پوچھا تھا۔ ہائے اتنی عزت سے بلا رہی، بس بے عزت کرنے کے لیے۔ وہ چائے کپوں میں انڈیل رہا تھا اور ساتھ ہی اس کو دینے کے لیے دلائل بھی سوچ رہا تھا۔ ارے عالیہ بیٹا آؤ۔ امی بھی کمرے سے باہر آ گئی تھیں۔ وہ سمجھ گئی تھیں کہ اس کو کیا ہوا۔ ارے آج تو بڑے بڑے لوگ آئے ہیں، زرگم چائے ٹرے میں رکھ کر باہر آتے ہوئے شوق لہجے میں کہہ رہا تھا۔ اس کے چہرے سے کہیں بھی نہیں لگ رہا تھا کہ وہ جاب چھوٹ جانے کی وجہ سے پریشان ہے۔ بڑے بڑے لوگ آج نہیں، ہر 10 منٹ بعد آئے ہوتے ہیں، احمد نے شرارتی لہجے میں کہا تھا تو عالیہ نے اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا تھا۔ احمد زرگم سے تقریباً 4 سال چھوٹا تھا، جبکہ عالیہ سے 3 دن بڑا تھا، اس لیے دونوں میں تھوڑی بہت جھڑپ سارا دن ہی چلتی رہتی تھی۔ وہ سارا دن ہی یہاں گزار دیا کرتی تھی۔ عالیہ اور زرگم کی منگنی بچپن ہی میں طے ہو گئی تھی، اور یوں ان دونوں کے درمیان مشرقی اور روایتی منگیتروں والی شرم و جھجک نہیں تھی۔ دونوں ایک دوسرے پر جان دیتے تھے۔ زرگم نکاح کرنا چاہتا تھا، جبکہ عالیہ کی ماما ہر بار یہی کہتی تھی کہ جب تک وہ سیٹل نہیں ہو جاتا وہ اس کا اور عالیہ کا نکاح نہیں کریں گی، مگر ہر بار کوئی نہ کوئی جاب کسی عام اور چھوٹی وجہ سے وہ چھوڑ کر آیا کرتا تھا۔ اچھا کزن یہ چائے پیو، شیف زرگم نے بنائی ہے۔ وہ باتیں بنانے میں ہی نہیں بلکہ کھانے پکانے میں بھی ماہر تھا۔ مجھے نہیں پینی، اس نے نفی میں سر جھٹکا تھا۔ لگتا ہے اس کا ارادہ رات کے کھانے کی طرف ہے۔ تمہیں پتہ ہے آج رات شیف زرگم ہمیں اس محلے میں بیٹھ کر ہی چائنا گھمائیں گے، یعنی چائنیز کھلا کر۔ احمد شرارتی انداز میں کہتا اس کو چڑھا رہا تھا۔ زرگم نے اس کو گھورا تھا اور امی کو اشارہ کیا کہ اس کو بیٹھنے کو تو کہیں، کیونکہ جب وہ ناراض ہوتی تھی تو بچوں کی طرح منہ بسور کر جہاں کھڑی رہتی وہاں ہی کھڑی رہتی، اور اس کے اس انداز پر سب کو بڑا پیار آیا کرتا تھا۔ بیٹھ تو جاؤ بیٹا، تائی امی نے کہا تو وہ سر ہلاتی ہوئی بیٹھ گئی۔ زرگم اس کے چہرے کے تاثرات سے ہی اس کے خراب موڈ کو اچھی طرح بھانپ گیا تھا۔ تائی امی کیا یہ پھر سے جاب چھوڑ آئے ہیں؟ اس نے زرگم کی بجائے تائی امی سے ہی پوچھا تھا، اور یہ انداز تھا ناراضگی جتانے کا۔ آپ کو تو تیار رہنا چاہیے تھا نا کہ آپ کے یہ کوئی بھی جاب 1 مہینے سے زیادہ نہیں کرتی۔ احمد ہنس کر اس کی نقل اتارتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ تبھی زرگم کے نمبر پر کسی کی کال آئی اور وہاں سے اٹھ گیا۔ تائی امی ایسے کیسے چلے گا؟ آپ ان کو سمجھاتی کیوں نہیں ہیں؟ وہ دکھ سے کہہ رہی تھی۔ میں تو سمجھا سمجھا کے تھک گئی ہوں بیٹا، مگر اس لڑکی کے کان پر جوں تک نہیں رینگتی۔ کہتا ہے باس نے ڈانٹ دیا، اور یہ بچپن سے ہی کتنا ناپرست ہے تم تو جانتی ہو نا۔ وہ بھی بے بسی سے کہہ رہی تھی۔ تائی جان ہم جیسوں کو اپنے گھر کے چولہے جلانے کے لیے ان بڑے لوگوں کے تھوڑے بہت طنز و تشنیع برداشت کرنے ہی پڑتے ہیں۔ ان کو سمجھائیں، یہ نخرے نہ بس امیروں پر ہی جچتے ہیں۔ وہ ان کو دیکھتے ہوئے بے بسی سے کہہ رہی تھی۔ کسی نہ کسی حد تک وہ بالکل ٹھیک کہہ رہی تھی۔ کیوں عزت نفس صرف امیروں میں ہی ہوتی ہے؟ زرگم کی بے حد سنجیدہ آواز اسے اپنے پیچھے سنائی دی تھی تو وہ چونکی۔ یہی سمجھ لیں ہم جیسے لوگوں کو یہ سب برداشت کرنا پڑتا ہے، اور آپ اکلوتے ہرگز نہیں ہیں جن کو یہ سب سننا پڑ رہا ہے۔ وہ کھڑی ہو کر سینے پر بازو باندھتے ہوئے ناراضگی سے اسے کہتے ہوئے جتلا رہی تھی۔ تائی امی اور احمد خاموشی سے بس ان دونوں کو سن رہے تھے۔ ہم جیسوں سے کیا مراد ہے تمہاری؟ اور بہت سے لوگ ان کے خلاف نہیں بولتے نا، تبھی یہ لوگ سر پر چڑھتے جا رہے ہیں۔ ان کو روز اول سے بتایا جائے، نہ کوئی امیر ہو یا غریب، عزت نفس سب میں ہوتی ہے۔ اگر کوئی مجھ سے بدتمیزی کرتا رہے اور میں پھر بھی 4 پیسوں کی خاطر ان کی جی حضوری کروں تو مجھ جیسے پڑھے لکھے انسان کو پھر جینے کا کوئی حق نہیں، جو اپنے حق کے لیے بول تک نہیں سکتا۔ بات جب عزت نفس کی آیا کرتی تھی تو وہ ایسے ہی ٹچی ہو جایا کرتا تھا۔ وہ چند ثانیے مکمل خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ ٹھیک ہے، جو مرضی میں آئے کرتے رہیں، کرنی تو آپ نے اپنی مرضی ہے، وہ سر ہلا کر غصے اور خفا لہجے میں کہتی وہاں سے چلی گئی تھی۔ ارے بیٹا رکو، جاؤ احمد اس سے رکو، خفا کر دیا نا تم نے اسے۔ تائی جان کی تو اس میں جان بستی تھی،
اسے گھور کر احمد کو کہا تھا۔ احمد سر ہلاتا ہوا اٹھا تھا۔ نہیں احمد، اسے جانے دو۔ وہ چائے کا کپ لبوں سے لگاتے ہوئے چارپائی پر بیٹھ گیا۔ امی نے اسے غصے سے گھورا تھا۔ وہ غصے میں ہے امی، اور غصے میں وہ کسی کی بات نہیں سنتی۔ آپ صبر رکھیں، میں منا لوں گا اس کو۔ اس نے ان کو یقین دلانے کی کوشش کی تھی۔ وہ ان کو کیا بتاتا کہ اس کی ناراضگی اسے بھی یوں ہی کھلتی ہے جیسے باقی سب کو۔ وہ بیچاری بھی کیا کرے، چچی اس کو تانے دیتی ہیں۔ احمد نے کہا تو زرگم نے سمجھنے والے انداز میں سر ہلایا تھا۔ بس تھوڑا سا وقت ہے، پھر یہی چچی میرے گن گائیں گی، اس نے یقین سے کہا تھا۔ امی انشاءاللہ کہتی وہاں سے چلی گئی تھی۔ امی گوشت میرینیٹ کیا ہے، آپ کچھ نہ کریے گا، میں پکا لیتا ہوں۔ اس نے ان کو کچن میں جاتے دیکھا تو انہوں نے سر ہلایا تھا۔ اسے کوکنگ کا شوق بچپن سے تھا اور اب تو وہ ہر قسم کا کھانا بنا لیا کرتا تھا۔ بھائی آپ کریں گے کیا؟ اس شہر میں تو آپ کو جاب ملنا ناممکن ہے، کیونکہ شہر کی سب کمپنیوں نے آپ کی ڈگری اور پرسنالٹی دیکھ کر جاب دی تھی، مگر اب آپ نے سب کو ٹھکرا دیا۔ اب میری نظر میں تو کوئی جاب کی جگہ نہیں بچی۔ احمد کافی پریشان لگ رہا تھا تو زرگم کو نہ چاہ کر بھی ہنسی آ گئی۔ بالکل عالیہ پڑ گئے ہو، یوں پریشان ہوتے ہوئے۔ زرگم ہنس کر نفی میں سر ہلا دیا تھا۔ میں سیریس ہوں بھائی، جاب تو نہیں ملنے والی آپ کو، احمد کافی تشویش سے کہہ رہا تھا۔ جاب میں کرنا بھی نہیں چاہتا، بزنس کریں گے انشاءاللہ تعالی، وہ مسکرا کر پرعزم لہجے میں کہہ رہا تھا۔ تو احمد نے چونک کر اس کو دیکھا۔ ہیں؟ بزنس کے لیے پیسہ چاہیے بھائی، اور آپ کو معلوم ہے کہ اتنا پیسہ ہمارے پاس بالکل نہیں ہے۔ یہ گھر بابا کی پینشن اور کچھ سیونگ سے چل رہا ہے۔ شکر ہے وہ احسان کر گئے ہم پر، ورنہ ہمارا کیا ہونا تھا؟ احمد کافی سنجیدگی سے کہہ رہا تھا۔ احمد، بزنس کے لیے پیسے سے زیادہ ہمارا پرعزم اور فوکسڈ ہونا ضروری ہے۔ تم دیکھنا ایک وقت آئے گا کہ میں بزنس کی دنیا میں اتنے قدم جما لوں گا کہ تانے دینے والے مثالیں دیا کریں گے۔ وہ پرعزم اور پراعتماد لہجے میں کہتا اس کو کافی حیران کر گیا تھا۔ انشاءاللہ تعالی، اس نے مسکرا کر کہا تھا اور دل سے دعا دی تھی۔ اچھا بھائی، عالیہ ناراض ہوگی شاید، اس کے لیے کوئی ڈیزرٹ وغیرہ بنا کر لے جائیں، خوش ہو جائے گی۔ احمد کی وہ بھابھی اور بہن ہی نہیں دوست بھی تھی، اور بچپن سے ساتھ ہونے کی وجہ سے اس کو کافی عزیز تھی۔ وہ بھی اکیلی بہن تھی، سو سارا دن یہیں گزر جاتا تھا۔ ویسے بھی یہاں محبت ہی محبت تھی، اور محبتوں میں کون نہیں رہنا چاہے گا۔ ہاں بنا رہا ہوں، وہ مسکرا کر کہتا ہوا کچن میں چلا گیا۔ اسکلم زویا مجید چودھری۔ قسط جاری ہے۔ کہانی کا بقیہ حصہ دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔